الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ضرور تم آزمائے جاؤ گے مالوں میں اور جانوں میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اور ضرور تم سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان سے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جو مشرکین ہیں ان سے أَذًى كَثِيرًا بہت زیادہ تکالیف وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے ان ذالک من عزم الامور وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا اہل کتاب سے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ضرور بضرور تم واضح لوگوں کے لیے بیان کرو گے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اس کو چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت وصول کر لی اس کی فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ برا ہے جو وہ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں آزمائش جو ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ویسے تو ہماری اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے ہر شخص جو ہے نا وہ آزمائش میں ہے کوئی شخص پریشان ہے تو پریشانی میں اس کی آزمائش ہے کوئی شخص خوش ہے خوشی میں اس کی آزمائش ہے کہ خوش جب یہ ہوتا ہے اللہ اس کو خوشی دیتا ہے تب یہ کیا کرتا ہے کوئی بندہ بیمار ہے تو بیماری میں اس کی آزمائش ہے کوئی بندہ صحت مند ہے تو صحت مندی میں اس کی آزمائش ہے اس کا امتحان ہے تو کوئی بھی شخص آپ لے لیں اس کو اللہ خالق و مالک اس کی آزمائش کر رہے ہیں مختلف اوقات میں کبھی خوشی دے کے کبھی غم دے کے کبھی تنگی دے کے کبھی آسانی دے کے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ مال زیادہ دے کے مال کم کر کے وَأَنفُسِكُمْ اولاد دے کے بھی اور نہ دے کے بھی ہمارے معاشرے میں آپ کو دونوں طرح کے لوگ مل جائیں گے وہ لوگ جن کو اللہ خالق و مالک نے اولاد سے نوازا ہے اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جن کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا فرمائی ہیں ایسے بھی مل جائیں گے اللہ نے صرف بیٹے ہی دیے ہیں اور ایسے بھی ہوں گے کہ بیٹیاں اور بیٹے اللہ نے دونوں دیے ہیں یہ آزمائش ہے اللہ خالق و مالک کی طرف سے مال میں اور جان میں آگے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ضرور تمہیں سننا پڑے گا ضرور تم سنو گے اہل کتاب سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور مشرکین سے اذًا کثیراً بہت زیادہ تکالیف آپ پہ تانے کسے جائیں گے آپ پہ طرح طرح کی باتیں ہوں گی وہ تانے آج سے 1450 سال پہلے بھی کسے جاتے رہے اور آج بھی اہل توحید پہ کسے جا رہے ہیں
ایک واقعہ جو صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، آپ پہلے بھی سن چکے ہیں یہ واقعہ، جو اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اور سواری پہ ساتھ جو ہے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر ہوتا ہے ایک مجلس کے پاس سے، اور وہ اس مجلس میں مسلمان بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور سارے ہی لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی یہ بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا ہوا دیکھا، ظاہر ہے سواری ہے چل رہی ہے تو دھول گرد و غبار تو زیادہ نہیں تھوڑی تو آئے گی۔ جب اس نے دیکھا عبداللہ بن ابی نے کہ گرد و غبار آ رہی ہے اور سواری چل کے آ رہی ہے، تو اس نے نا حقارت سے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور یہ کہا کہ آرام سے چلو، آرام سے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہو ایسا کہ دین اور اسلام کی توحید کی بات ان کو بتائی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی باتیں بتائیں، توحید کی باتیں بتائیں۔ عبداللہ بن ابی پھر بول پڑا، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے غلط بات کی ہے، یہ مجلس ہماری تھی، آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ ہماری مجلس میں اپنی بات کرتے۔ آپ اپنے گھر جائیں، آپ کے پاس جو آئے آپ اس کو یہ باتیں بتائیں، ہمیں نہ بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مجلس میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاہت ہے، ہمیں اس دعوت سے محبت ہے، آپ ضرور ہماری مجلسوں میں آئیں، ہماری چاہت ہے کہ آپ آیا کریں۔ بھائی یہ بات ہونی تھی، بحث و تکرار ہوا، نزاع ہوا، اختلاف ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سمجھداری سے کام لیا اور فرمایا کہ چھوڑیں اس کو، اب آپ نے مزید اس پہ بات نہیں کرنی۔ حدیث میں آیا کہ اگر آپ علیہ السلام یہ بات نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ ہاتھوں پائی میں آ جاتے اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے، مزید بات آگے بڑھتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کے بعد جہاں جا رہے تھے، وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، وہاں تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ رستے میں یہ ہوا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، جانے دیجئے، اس شخص کو یعنی عبداللہ بن ابی کو آپ پہ غصہ ہے اور یہ غصہ رہے گا، وہ کبھی بھی آپ کا حقیقی معنوں میں دوست یا صحابی بن نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے جو مدینہ کی سرداری ہے، ایک جو تاج وہ اس کے سر پہ رکھا جانا تھا، یہ بات طے ہو چکی تھی، سب نے اس کو سردار تسلیم کر لیا تھا۔ اب آپ کے آ جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا ہے، اس کی تو سرداری جو ہے نا وہ چھن چکی ہے، تو اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ والی جو آیت ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اس طرح کی تکالیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک شخص، ایک نبیوں کا امام، سرتاج رسول، ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے، اگر وہ ایک مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو کوئی بندہ یہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ ہماری مجلسوں میں نہ آیا کریں، ہمیں اس دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایسے جملے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ، ان کو اس طرح کے جملے کہے جائیں تو اللہ خالق و مالک نے فرمایا اس طرح کے جملے آپ کو ضرور سننے پڑیں گے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہاں آپ نے کرنا کیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، آج بھی اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں، اور بہت سارے جملے ہیں۔
ایک آدھ جملہ نہیں، نہ فاتحہ، نہ مر گیا نمرود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اب یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ اور یہ شلوار جو ٹخنوں سے اوپر رکھی جاتی ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی یا تو ان کے پاس کپڑا کم تھا، اگر کپڑا کم تھا تو ہم سے لے لیتے، یا پھر پتہ نہیں سیلاب آیا ہوا ہے کہ شلوار کو اوپر۔ حالانکہ یہ سنت رسول ہے، ہم نے کوئی خوشی سے یا اپنی خواہش سے تو نہیں کیا ہوا کہ میری خواہش ہے جی میں شلوار اوپر رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، یہ شریعت آپ کی ہے، تو آپ پر اسلام نے حکم دیا، ہم اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ تانے، یہ آوازیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ان سارے جملوں پہ جو تکلیف دینے والے ہیں صبر کرو گے اور اللہ سے ڈر جاؤ گے، یہ بہت بہتر ہے، لیکن یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کسی کی بات پہ، کسی کے تانے پہ صبر کرنا اللہ فرما رہے ہیں بڑی ہمت والا کام ہے۔ آخری بات ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ خالق و مالک نے اہل کتاب سے، جن کو تورات اور انجیل دی گئی، ان سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ ضرور تم لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یا جو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، وہ ضرور بیان کرو گے لوگوں کے سامنے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ علیہ السلام کی صفات یا جو بھی چیزیں تھیں ان میں تحریف کی ہے۔ اب تحریف کی دو قسمیں ہیں، تحریف لفظی، تحریف معنوی۔ تورات اور انجیل کے اندر یہ دونوں طرح کی تحریف ہوئی ہے، تحریف لفظی بھی ہوئی ہے، تحریف معنوی بھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کوئی شخص تحریف لفظی نہیں کر سکتا، تحریف معنوی تو کر رہے ہیں۔ تحریف لفظی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید یا کسی بھی کتاب کے اصل متن کو یا لفظوں کو تبدیل کر دینا، تحریف لفظی لفظوں کو ہی تبدیل کر دینا۔ تو قرآن مجید کے اندر تحریف لفظی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تحریف معنوی وہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے۔ یعنی تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ آیت تو اپنے مطلب کی پڑھ لی، پڑھنے کے بعد یعنی کہ جو آپ کا موضوع ہے، جو آپ چاہتے ہیں، آیت وہ پڑھ کے، اور پڑھی وہی ہے جو اللہ خالق و مالک نے، اس میں تحریف نہیں کی آیت کے پڑھنے میں۔ معنوی یعنی معنی اپنا لے لیا، معنی اپنا لے لیا۔ تو آگے فرمایا کہ انہوں نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا۔ حدیث سن لیجئے، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ صحیح بات نہیں بتاتے، حق بات نہیں بتاتے، جانتے بوجھتے ہوئے، میں صرف اس پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ، جس شخص سے کوئی سوال کیا گیا علم کے بارے میں اور وہ اس کو جانتا تھا، جان بوجھ کر اس نے اس کو چھپایا، فکتمہ الجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس کو جان بوجھ کے چھپایا، قیامت کا دن ہوگا اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ حق بات کو چھپانے کا جو جرم ہے، یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ آپ نے ایک تو ہے نا سچ بولنا یا جھوٹ بولنا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ جانتے بوجھتے ہوئے حق بات کو چھپاتے ہیں، تو یہ حدیث یاد رکھیں، یہ ایک کتاب میں موجود نہیں ہے بلکہ بہت ساری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جس نے حق بات کو چھپایا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ خالق و مالک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ